الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، اگست کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی 14 تاریخ کو وطن عزیز پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی تھی. اس آزادی کی خوشی میں تمام مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا آزاد ملک عطا فرمایا کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کر سکتے ہیں. یہ آزادی کی تحریک شروع کہاں سے ہوئی تھی اور کن لوگوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا اور پاکستان بننے کی بنیاد رکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان پر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، جسے مغلیہ سلطنت کہا جاتا ہے. یہاں مغلیہ سلطنت تھی اور ایک بعد میں خلافت عثمانیہ تھی ترکی میں. ہندوستان میں امن و امان کا دورہ تھا. مسلمان حاکم تھے، اگرچہ مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن حکومتیں تعداد کی بنیاد پر نہیں بنتی بلکہ طاقت کی بنیاد پہ بنتی ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے وہ حکومت کرتا ہے. ہم پاکستانیوں کو اس کا صحیح اندازہ ہے. تو جو طاقتور ہوگا وہ حکومت کرے گا. تعداد کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن چونکہ طاقت میں تھے اس لیے حکومت مسلمانوں کے پاس تھی. تاج برطانیہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے.
سب سے پہلے وہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے. یہاں آ کر انہوں نے مغل بادشاہوں سے سب سے پہلے تجارت کا پرمٹ لیا اور تجارت بھی ساتھ ساتھ شروع کی. مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنا بھی شروع کیا اور اندر ہی اندر غدار پیدا کرنے بھی شروع کیے. جو مملکت کے غدار تھے. یوں بالآخر انہوں نے 1 صدی تجارت کی اور 1 صدی کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے انگریزوں کی حکومت یہاں قائم کر دی، عیسائیوں کی، پورے ہندوستان پر. تو برطانیہ میں جو برطانوی حکمران تھے انہوں نے ہندوستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے نشانہ جس طبقے کو بنایا وہ علماء کا طبقہ تھا. علماء پر مظالم کی انتہا کر دی گئی. بے وجہ مختلف حیلوں بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا. مساجد اور مدارس کو بند کرنے کی کوششیں کی جانے لگی. علماء کرام نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے در پہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر علماء کے طبقے کو عوام سے نکال دیا جائے تو یہ ایک تو دین سے دور ہو جائیں گے، دوسرا ان کے اندر آزاد ہونے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، یہ پھر نسل در نسل غلامی میں چلے جائیں گے. تو انہوں نے علماء کو نشانہ بنایا، علماء پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے. اب جب علماء نے یہ دیکھا کہ یہ تو علماء کے در پہ ہو گئے ہیں، دیندار طبقے کے در پہ ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے علماء میں سے حضرت سید عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری فرمایا، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے. انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا اور پھر انہی کے عظیم سپوت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جہاد کا آغاز کر دیا اور ان کے ساتھ لڑائیاں لڑنی شروع کی. بالآخر بالا کوٹ کے مقام پر سن 1833 عیسوی میں بالا کوٹ کے مقام پر سید احمد اور شاہ اسماعیل یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے لڑتے لڑتے. اب بظاہر تو انہیں شکست ہوئی، انگریز کے مقابلے میں کفر کی فوج کو غلبہ حاصل ہو گیا. بعد میں پھر دوبارہ کچھ علماء اٹھے، علماء کا ایک قافلہ اٹھا جن کے سالار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس قافلے میں شامل تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات نے پھر سے
ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے پھر سے تحریک شروع کی۔ اور ان حضرات نے بھی باقاعدہ اس کے خلاف، انگریز کے خلاف جہاد شروع کیا، اور پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ بالآخر شاملی کے میدان میں ایک معرکہ ہوا، مسلمانوں کا اور انگریز کا، ہندوستانیوں کا اور انگریز کا معرکہ ہوا، جو کہ سن 1857 میں ہوا تھا۔ اس میں مسلمانوں کو بظاہر پھر سے شکست ہو گئی اور انگریز جیت گیا۔ اب علماء دوبارہ بیٹھے کہ آخر ہم بار بار شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں، 2 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، ہمیں کوئی فتح نہیں ہو پا رہی، تو ایسے رجال کار تیار کیے جائیں کہ جنہیں ملک کے اندر کہیں بھی چھوٹے سے خطے پر اگر حکومت مل جائے تو وہ اللہ کا قانون نافذ کر سکیں۔ تو ان علماء نے مل کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سن 1866 میں رکھی گئی، اور اس بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ انگریز کے خلاف لوگ تیار کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند نے 1866 میں کام شروع کیا، ایک استاد اور ایک شاگرد، ایک استاد اور ایک شاگرد سے یہ مدرسہ شروع ہوا۔ استاد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد تھے شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے پھر سے انگریز کے خلاف ایک تحریک شروع کی جس کا نام تھا تحریک ریشمی رومال، اور یہ بالکل خفیہ تحریک تھی، انگریز کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے طوفانی دورے کیے، ترکی کا دورہ کیا، افغانستان کا دورہ کیا، یہ ہندوستان کے بڑے بڑے علاقوں کا دورہ کیا، اور ہر جگہ پر جا کر ایک ایک گورنر مقرر کیا کہ جیسے ہی بغاوت ہوگی انگریزوں کو وہاں سے نکال کر مار کر باہر نکالنا ہے، اور فلاں فلاں آدمی فلاں علاقے کا گورنر ہوگا، فلاں فلاں علاقے کا گورنر ہوگا، فلاں فلاں علاقے کا گورنر ہوگا۔ یہ منصوبہ تھا، اور ادھر ترکی میں جا کر وہاں سلطان سے ملاقات کی، اور وہ بھی مدد کرنے پر آمادہ تھے۔ پھر جا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شریف مکہ سے ملاقات کی، لیکن شریف مکہ غدار نکلا۔ اس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پورا منصوبہ برطانیہ کو بتا دیا کہ تمہارے خلاف ہندوستان کے اندر یہ بغاوت ہونے والی ہے، اور اگر یہ ہو گئی تو تم ہندوستان میں نہیں ٹک سکو گے۔ اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے جب بھی مار کھائی ہے اپنوں کی غداری کی وجہ سے کھائی ہے، اپنوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، باہر سے کوئی نہیں آیا ہم کو مارنے کے لیے، ہمیں ہمارے اپنوں نے تباہ کیا۔ حضرت شیخ الہند کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو وہیں مکہ سے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو شریف مکہ نے گرفتار کر کے برطانیہ کی گود میں پیش کر دیا، برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کو گرفتار کر کے مالٹا کے جزیرے میں وہاں جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔
سن 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رہا ہوئے اور 3-4 مہینے زندہ رہ کر انتقال فرمایا گیا۔ 12 مارچ سن 1920 کو رہا ہوئے اور 20 نومبر 1920 کو انتقال ہو گیا۔ تو جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نعش کو نہلانے کے لیے لے گئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں جلانے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے سوراخ تھے کہ انگلی اندر چلی جاتی تھی، اتنا ظلم و تشدد کیا گیا۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان مظالم کے باوجود، اس تشدد کے باوجود بھی امت کی ایک بہت بڑی خدمت کی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا خدمت کی؟ جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھی، جسے ترجمہ شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو تفسیر عثمانی کے نام سے تفسیر آپ کے ہاتھ میں، اس کے اوپر جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ اتنی بڑی خدمت کر دی انہوں نے، اور سب سے مشہور اور بہترین ترجمہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ تیسری جنگ بھی یوں سمجھ لیں کہ اس میں شکست ہو گئی بظاہر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک تحریک شروع ہوئی پاکستان بننے کی، کہ جی 2 قومیں یہاں رہتی ہیں، ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، ان دونوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا اپنا ملک ہونا چاہیے، ہندوؤں کا اپنا ملک ہونا چاہیے۔ اس تحریک کے نتیجے میں علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ تھے اور کچھ مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ کانگریس کے ساتھ تھے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ ان میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ آج کل بڑی شد و مد کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی ان کے بڑے تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، ان کے بڑے تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، اور ہم لوگ بھی سن کر ٹھنڈے پیٹ ہضم کر جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے علماء نے قربانیاں کتنی دی ہیں آپ کی آزادی کے لیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب گرفتار ہوئے، 80,000 علماء کو درختوں پر الٹا لٹکا کر انگریز نے جلا دیا، الٹا لٹکا کر نیچے آگ کا چیخا جلا دیتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا وہ سجی پکتی ہے، سجی، اس کو سیخ میں ڈال کے انگاروں کے دور اس کو جو ہے وہ گاڑ دیا جاتا ہے، تو وہ تھوڑی تھوڑی تپش کے ساتھ پکتی رہتی ہے۔ یوں علماء کے ساتھ کیا گیا کہ زندہ انسان کو لٹکا کر الٹا اس کے نیچے آگ کے چیخے جلا دیے گئے۔ ایک انگریز جنرل لکھتا ہے کہ میں اپنے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی، کہتا ہے میں نے جب باہر نکل کے دیکھا تو زندہ انسان لٹکے ہوئے جل رہے تھے۔ تو پورے ہندوستان میں 80,000 علماء کو الٹا لٹکا کر جلا دیا گیا، اور آج کے سیکولر اور لبرل کہتے ہیں کہ یہ تو جی پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ تو یہ اختلاف ان 2 طبقات میں کیوں پیدا ہوا؟ اب ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا پاکستان بننے کے مخالف تھے؟
بالکل نہیں تھے. وہ تقسیم کے مخالف تھے، مسلمانوں کی تقسیم کے مخالف تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا تو حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی. تو گویا ہم ہندوستان کے مالک ہیں. اگر ہم انگریز کو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو الگ ملک دے دیا جائے، ہندوؤں کو الگ ملک دے دیا جائے، تو گویا ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو رہے ہیں. مجھ سے اگر کوئی کچھ چھین کر چلا جائے تو وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ مجھے واپس کرے، نہ کہ کسی اور کو واپس دے. اگر وہ یوں کرے کہ وہ جو چیز اس نے مجھ سے چھینی ہے آدھی مجھے دے دے، آدھی کسی اور کو دے دے، اس کو کوئی عقل مند تسلیم کرے گا؟ یہی موقف سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے، یہاں حکومت ہماری تھی، انگریز نے ہماری حکومت ختم کی ہے اور ہماری حکومت ختم کر کے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہے، تو لہذا ہندوستان پورا ہمیں ملنا چاہیے. انگریز جائے یہاں سے، ہم جس طرح پہلے حکومت میں تھے ہم اب بھی حکومت کریں گے. اور یہ موقف اگر دیکھا جائے تو بالکل صحیح لگتا ہے. اور جو حضرات پاکستان بنانا چاہتے تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے. ہندوؤں کے اپنے نظریات ہیں، مشرک ہیں، وہ مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے، مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو اس لیے ہمیں ایک الگ ملک دے دیا جائے جہاں ہم اسلامی قوانین کے مطابق اپنی مرضی سے، اسلامی قوانین کے مطابق ہم اسلام پر عمل کر سکیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، آزادی کے ساتھ ہم احکامات پر عمل کر سکیں. اور یہ بھی بالکل صحیح نقطہ نظر تھا. بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا. جب پاکستان آزاد ہونے لگا تو جو تقسیم انگریز کر رہا تھا، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ یہ جو تقسیم انگریز کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں گے. اس طرح کی تقسیم قبول نہ کرو کہ ایک طرف بنگلہ دیش ہے، بیچ میں انڈیا ہے، پھر ایک طرف آدھا پاکستان ہے، دوسری طرف آدھا پاکستان ہے، بیچ میں انڈیا ہے، اور آدھا پنجاب تمہیں دے رہے ہیں، آدھا سندھ تمہیں دے رہے ہیں. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ آپ پنجاب پورا لے لیں، بنگلہ دیش چھوڑ دیں. وہ بنگلہ دیش والے خود اپنی آزادی حاصل کر لیں گے، لیکن اگر تمہارے ساتھ بنگلہ دیش مل گیا تو نہ بنگلہ دیش تمہارے ساتھ رہے گا اور نہ تم کبھی سکون سے رہ سکو گے. ایک یہ وجہ تھی. دوسرا موقف سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ یہ اصل میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازش ہے. جو مسلمان ایک ملک میں متحد ہو کر رہتے ہیں یہ 3 جگہوں پہ تقسیم ہو جائیں گے اور تینوں جگہوں پر مار کھائیں گے. ہندوستان میں بھی مار کھائیں گے، پاکستان میں بھی مار کھائیں گے، بنگلہ دیش میں بھی مار کھائیں گے. یہ ان کا موقف تھا جو آج ہم کو درست ہوتا نظر آ رہا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار آپ کے سامنے، اور یہاں والوں کی حالت زار تو آپ کو خود پتہ ہے. یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے. حکمرانوں کی عیاشیاں بس ہم پوری کروا رہے ہیں اپنی جیب سے.
یہ ٹھیک ہے آپ تو عیاشیاں کرو، ہم ہیں نا آپ کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے. جب ان کی عیاشیوں میں کچھ پیسے کم ہونے لگتے ہیں تو ایک اور ٹیکس لگا دیتے ہیں. آپ سوئے رہیں، سکون کریں. تو جب پاکستان بن گیا تو 15 اگست کو مغربی پاکستان کے اندر قائد اعظم نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پرچم کشائی کروائی، اور مغربی پاکستان میں سید ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پرچم کشائی کروائی. یہ دونوں تھانوی خانوادے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جز بز تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تحریک پاکستان کی حمایت کروں یا مخالفت کروں. فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہ پاکستان ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، یہ امت کے حق میں بہتر ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے میں نے پاکستان کی حمایت شروع کر دی اور فتویٰ باقاعدہ جاری کر دیا. اب یہ ملک آزاد تو ہو گیا، 80,000 تقریباً 80,000 عزتیں پامال ہوئی اس ملک کے بننے کی قربانی کے طور پر، اور 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. یہ تھوڑی تعداد ہے. یہ ملک بن گیا. ہم ہر سال 14 اگست کو خوشی مناتے ہیں، اور کیسے مناتے ہیں؟ دنیا جہان کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس دن میں نہ کیا جاتا ہو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ بدر کے اندر ہم نے تمہاری مدد کی، تم کمزور تھے. میں نے بتایا نا کہ ریاستیں طاقت کی بنیاد پہ چلتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی، افراد نہیں تھے زیادہ، 313 افراد تھے. طاقت تھی تو مدینہ کے اندر آپ کی حکومت تھی. تو اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی. کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو. تمہیں ریاست اس لیے دی گئی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو تقوی یہ ہے. سوائے تقوی کے، سوائے شکر کے، باقی سب کچھ کرتے ہیں ہم اس دن میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان 14 اگست کے دن سارا دن نوافل پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزار دیتے. اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہ تھکتی. جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، آج بزور بازو قوت کے ساتھ اس مقصد سے پاکستان کو دور سے دور کیا جا رہا ہے، مزید دور کیا جا رہا ہے. مختلف ہیلے بہانوں سے مدارس کو تنگ کیا جاتا ہے، مساجد کے ائمہ حضرات کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، مختلف طریقوں سے پریشان کیا جاتا ہے. کبھی لالچ دے کر اپنا بنایا جاتا ہے، جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے. مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے جا رہے ہیں. بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو انگریز نے ہندوستان میں آنے کے بعد کیا تھا کہ عوام کو مذہب سے دور کر دو،
جب عوام مذہب سے دور ہو جائے گی تو ان کے اندر سے آزادی جو حریت کی چنگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ بجھ جائے گی، انہیں ہم غلام بنا لیں گے۔ تو آپ عملی طور پر غلام ہیں سارے ابھی بھی۔ پہلے گورے انگریز کے غلام تھے، اب کالے انگریزوں کے غلام ہیں، اتنا کلر کا فرق آیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا جاتا، ہم اس مقصد سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس بات پر قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت سارے بیانات جو آڈیو میں موجود ہیں وہ اس پر شاہد ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا تھا، ان کے بیانات ریکارڈ میں موجود ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور لبرل لوگ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے سیکولر پاکستان بنایا تھا جہاں سب کو ہر قسم کی آزادی ہو، کچھ بھی کوئی کہتا رہے، حضرت انبیاء کرام پر بکواس کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نبوت کے دعوے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، صحابہ کرام پر زبان درازیاں کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اہل بیت کی گستاخیاں کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو جب سیکولر پاکستان بنانا تھا تو پھر ہندوستان میں رہنے میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ بھی تو سیکولر ہے۔ تو الگ مملکت کا پھر کیا مقصد تھا؟ پھر یہ اتنے لاکھوں مسلمان شہید کرانے کا کیا مقصد تھا؟ ہزاروں عزتیں لٹوانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ کوئی بہت بڑا مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام ہوگا، لا الہ الا اللہ والا قانون ہوگا، قرآن و سنت کا نظام ہوگا، مسلمان آزادی سے قرآن و سنت پر عمل کر سکیں گے، یہ مقصد تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کی وجہ سے، اس مہینے میں اس دن سے ایک نیا عہد لے کر اٹھیں کہ ہم اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو یہاں نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، قانونی طریقے سے کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتوار کے دن عظمت صحابہ و اہل بیت ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے اہل سنت کی تمام تنظیموں کی طرف سے، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام پر وہ زبان درازیاں زیادہ شروع ہو گئی ہیں، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ زیادہ ہی بھونکنا شروع ہو گئے۔ تو اس وجہ سے اہل سنت اپنی طاقت دکھانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن دوپہر 3 بجے مارچ ہوگا، جس کا مارچ کا نام ہے عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ، جو مزار قائد سے لے کر تبت سینٹر تک ہوگا۔ تو یہاں سے گاڑی جائے گی، جو ساتھی جانا چاہیں ظہر کے بعد وہ یہ سامنے جو ہوٹل ہے ضیاء کالونی والا، یہاں سے گاڑی جائے گی، تو جو ساتھی جانا چاہیں وہ اتوار کے دن یہاں پر آ جائیں اور بھرپور طور پر شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔